ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاں پر عوام جمع ہوتی ہے وہاں پر یہ وائرس پھیلتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسی لیے میں شروعات میں آپ تمام سے یہ ادباً گزارش کروں گا کہ آپ تمام اور ہم تمام کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم غیر ضروری طور پر کہیں پر بھی جمع نہ ہو، اور اگر ہم اپنے گھر میں رہیں گے سب سے بہتر چیز وہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں یہ وائرس پھیل چکا ہے، قریب 10,000 سے زیادہ لوگوں کی اموات اس میں ہوئی ہے۔ چین میں یہ وائرس شروع ہوا اور یورپ میں، اٹلی میں، اسپین میں، اب برطانیہ میں اور امریکہ میں یہ وائرس پھیل رہا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی موت ہوئی ہے چین میں، خاص طور سے ووہان میں، اس کے بعد اٹلی میں۔ اور میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اٹلی میں ایسے علاقے میں وہاں پر لوگ بیمار ہوئے اور پھر ان کی موت کا باعث بنا، جو بڑے پیسے والے علاقے تھے وہاں پر بھی لوگوں کی اموات ہوئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وائرس کا ابھی تک اس کا کوئی دوا یا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اسی لیے سب ڈاکٹرز اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گھر میں رکھیں اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔ ماہرین اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے، جو میں بھی مانتا ہوں، کہ ہم تمام کو سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ہاتھ کو دھوتے رہنے کی ضرورت ہے، چاہے صابن سے ہو یا سینیٹائزر سے ہو۔ بہتر ہے کہ صابن سے اچھی طریقے سے ہم اپنے ہاتھ کو دھوئیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دوری اختیار کریں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے، کیونکہ جتنا ہم دوری اختیار کریں گے یہ ہم بیماری کو روک پائیں گے، اس وائرس کو روک پائیں گے۔ تو یہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا، آپ جانتے ہیں کہ ریاست تلنگانہ ہو یا پھر مختلف ہمارے وطن عزیز کے ریاستیں ہوں، وہاں پر وہاں کی حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ 31 مارچ تک اس وائرس کو روکنے کے لیے مکمل طور پر ایک لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ ان تمام ریاستی حکومت کے اس فیصلے کو اس فیصلے کو اپنائیں، قبول کریں، اور لاک ڈاؤن کو یہ ہمارے اچھائی کے لیے، ہمارے اچھے کے لیے، ہمارے بزرگوں کی جان بچانے کے لیے، آپ کی اور ہماری جان بچانے کے لیے، تاکہ یہ وائرس کو روکا جا سکے، ہمارے ملک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اس فیصلے کو ہم کو نہ صرف قبول کرنا چاہیے بلکہ اس کو کامیاب کرنے کے لیے ان تمام فیصلوں کو جو حکومت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں اور عوام الناس سے اپیل کی جا رہی ہے، اس کو قبول کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں، اور غیر ضروری طور پر اپنے گھر سے نہ نکلیں۔ ہاں، یقیناً اس لاک ڈاؤن میں تمام حکومت نے یہ کہا کہ میڈیکل شاپس کھلے رہیں گے، اسپتال کھلے رہیں گے، اور ضروری جو گھر کی اشیاء آپ کو خریدنا ہے، کرانہ سٹور ہے، وہ کھلے رہیں گے، اور دودھ کے ڈیری پروڈکٹس جو خریدنا کھلے رہیں گے۔ اس سے ہٹ کر تمام ہوٹلز، تمام چائے کی دکان، تمام کھانے کی دکان، تمام مالز، سنیما ہالز، یہ تمام چیزیں بند رہیں گی۔ یہ ہمارے اچھے کے لیے، ہمارے فلاح بہبود کے لیے، اس وائرس کو روکنے کے لیے، اور بھارت کے اس ملک کے عوام کی جان کو بچانے کے لیے حکومت نے فیصلہ لیا ہے۔ اس کا ہم کو، میں اپنی جانب سے اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، اور آپ سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ آپ اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے اپنے گھر میں رہیے، اور خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ اس وہم میں مت رہیے کہ نہیں، یہ بیماری جو ہے، یہ وائرس جو ہے، جو باہر سے، بیرونی ملک سے، فارن کنٹری سے جو لوگ آئے ہیں اس کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے۔ جتنے لوگوں کی ہمارے بھارت میں، ہمارے وطن عزیز میں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، بہت زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو باہر سے آئے تھے۔
مگر یہ انٹر کمیونٹی بھی لوگوں کے آپس میں بیٹھنے اور بات کرنے سے بھی پھیل سکتا ہے، یہ پروو ہو چکا ہے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ غیر ضروری طور پر اپنے گھر سے نہ نکلیے، کہ اپنے گھر میں رہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ میری اس بات کو سن کر ہنس بھی رہے ہوں گے اور دل میں کہہ بھی رہے ہوں گے کہ اس کو کیا معلوم ہماری غربت کیا چیز ہے۔ وہ کہہ بھی رہے ہوں گے کہ اگر میں نکل کر کام نہیں کروں گا تو کیسے میرے گھر کا چولہا جلے گا۔ یقیناً میرے بھائی، میں تمہاری تکلیف کو نہیں سمجھ سکتا، مگر میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جان بچانا ضروری ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی غریب بیمار پڑتا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ غریب کا علاج نہیں ہو سکتا، لاکھوں روپے لگ جاتے۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے گھر میں رہیے، اور میں ہمارے وزیر اعظم سے، پرائم منسٹر سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کی حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ جو کووڈ-19 کا ٹیسٹ ہے، پردھان منتری اس کو حکومت کی طرف سے اس کے اخراجات، اس کے ایکسپینڈیچر کو برداشت کرے۔ بھارت کے غریبوں کے پاس پردھان منتری 4,500 روپئے دے کر اس کووڈ ٹیسٹ کرانے کی ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، ان کے پاس اتنی پیسے نہیں ہے کہ اپنے افراد خاندان کا ٹیسٹ کرا سکیں۔ ہم بھارت کے وزیر اعظم سے، پرائم منسٹر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی سرکار کی یہ ذمہ داری ہے، بلکہ آرٹیکل 21 کے تحت رائٹ ٹو لائف آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ٹیسٹ کو فری میں کرائیں۔ اور میں بحیثیت ایم پی پرائم منسٹر سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ہر ایم پی کو ایم پی لیڈ کے پیسے دیے جاتے ہیں، آپ پورے ایم پیز کو اجازت دیجیے کہ ہم وہ ایم پی لیڈ کے پیسوں کے ذریعے ہمارے کانسٹیٹوئنسی میں جتنے لوگ چاہتے ہیں ان کا ہم فری میں ٹیسٹ کروائیں۔ یعنی ہمارے ایم پی لیڈ کے جو پیسے ہیں جو سالانہ ہم کو دیے جاتے ہیں، ہم اس کے ذریعے ان تمام کا ٹیسٹ کرائیں۔ آپ ریگولیشنز اور نارمز آپ کریٹ کریے، آپ دواخانوں کی لسٹ جاری کر دیجئے کہ اگر مثال کے طور پر حیدرآباد ہے، میری کانسٹیٹوئنسی میں جو ہاسپٹلس ہیں، آپ بول دیجئے کہ ان ہاسپٹل میں جائیے، ایم پی کو لیٹر دیجئے، اس ایم پی کے لیٹر کے اوپر اس اسپتال میں اس غریب کو جا کر، جس کے پاس وائٹ راشن کارڈ ہو، جو بی پی ایل ہو، ان کو آپ کم سے کم ہمارے ایم پی لیڈ سے یہ اجازت دیجئے۔ میں اسپیکر لوک سبھا سے بھی ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اسپیکر صاحب آپ ایک فیصلہ لیجئے، سرکار سے کہیے کہ ایم پی لیڈ کے ذریعے ہم اس کووڈ-19 کا ہمارے کانسٹیٹوئنسی کے رہنے والوں کا ان کا ٹیسٹ کروا سکیں، کیونکہ جب تک ٹیسٹ نہیں ہوگا ہم نہیں جان سکتے کہ کون کس جگہ پر ہے، اس میں بھی پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ اور 4,500 روپئے بھارت کے غریب نہیں دے سکتے۔ خدا نخواستہ اگر یہ پھیل جائے گا تو ٹیسٹ اس کو روکنے کا ایک اور طریقہ صرف یہی ہے کہ ٹیسٹ کرانا چاہیے، ٹیسٹنگ ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے ہم پردھان منتری سے، پرائم منسٹر آف انڈیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایم پیز کے ایم پی لیڈ سے ہم کو اجازت دیجیے آپ۔ میں حیدرآباد کے کانسٹیٹوئنسی کے ان تمام غریبوں کے لیے اپنے ایم پی لیڈ سے ٹیسٹ کرانا چاہتا ہوں۔ جب تک ہم ٹیسٹنگ نہیں کریں گے نہیں روک پائیں گے۔